کہ قبضہ واپس کریں، اور آج تک بھی پولیس وہیں کھڑی ہے، کوئی عدالت کی آج تک بھی نہیں مانی۔ ذرا نون لیگ نہیں بس چھوڑیں، کیا فرق۔ آپ کلیئر کر دیں ذرا اس کو۔ رؤف آپ بھی پیچھے ہو رہے، پیچھے سب جو پورے لوگوں جی میں بسم اللہ اوکے بھائی جان۔ آپ لوگ سوال پوچھیں۔ میڈم یہ بتائیے گا کہ 2 روز قبل پنجاب حکومت نے ایک لسٹ جاری کی ہے 50 لوگوں کی، اور اس میں تمام جو ہے نون لیگی قیادت کے لوگوں کے نام ہیں، انہوں نے کہا سارے قبضہ مافیا ہیں، اور دوسری جانب یہ بتا دیے گا کہ لاہور میں 1 مہینہ کوڑا رہا تو نون لیگی قیادت کہیں نظر نہیں آئی۔ کوڑا کہہ رہے ہیں آپ؟ کوڑا، اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تھینک یو ویری مچ جی۔ قبضہ مافیا کی اگر لسٹ جو جاری ہوئی ہے تو سب سے بڑا قبضہ مافیا تو یہ جعلی حکومت خود ہے، اور اس کی ساری ATMs ہیں، اور وہ سب ہیں جن کو انہوں نے تاریخی چوریوں اور ڈاکوں کے باوجود بہت بڑے بڑے NROs دیے ہیں۔ تو اگر صحیح معنوں میں مافیاز کا مطلب آپ نے سمجھنا ہے، قبضہ مافیا کا آپ نے سمجھنا ہے، جو 2018 کے الیکشن میں عوام کے ووٹ پر ڈاکہ ڈال کر پرائم منسٹر ہاؤس پہ جا کے قبضہ کر کے بیٹھ گئے، پاکستان پہ قبضہ کر کے بیٹھ گئے، ان سے بڑا قبضہ مافیا کون ہے؟ اور اس دن کے بعد سے پاکستان کی ایسی ڈاؤن فال شروع ہوئی کہ چاہے وہ آٹا ہو، چینی ہو، LNG ہو، چاہے وہ PIA ہو، کچھ بھی ہو، پاکستان کی گورننس ہو، پاکستان ہر جگہ پر ان کی جو گورننس ہے اس کے بڑے بڑے فیلیئرز ان کا منہ چڑھا رہے ہیں، اور اس کے بعد جو کرپشن کے سکینڈل سامنے آ رہے ہیں، میرا نہیں خیال کہ تاریخ میں کبھی بھی اتنے بڑے بڑے سکینڈلز اور قبضہ مافیا کے اتنی بڑی بڑی کہانیاں منظر عام پہ آئی ہیں۔ تو ابھی آپ میڈیا کو دباؤ میں لے آئیں، ابھی آپ اپنی جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، جو آپ کے احتساب کے ادارے ہیں، آپ ان کو دباؤ میں لے آئیں۔ ایک دن تو آئے گا جب دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوگا، اور وقت قریب ہے انشاءاللہ۔ میڈم یہ بتائیں کہ حکومتی لوگ کہتے ہیں کہ جیسے PDM پہلے متحرک تھی، ایک سیکنڈ، میں ذرا PDM کی بات بعد میں کروں گی، پہلے میں یہ کر لوں کہ یہ جو کھوکھر برادران میرے دائیں بائیں کھڑے ہیں، میں آج میاں صاحب کے کہنے پر ان سے اظہار یکجہتی کے لیے آئی ہوں، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ بہت بڑی زیادتی ان کے ساتھ اس دن ہوئی، ان کی بہنوں کے بیٹیوں کے گھر گرائے گئے، اور آدھی رات کو دھاوا بولا انہوں نے، اور چادر چار دیواری کا جو تقدس تھا اس کو پامال کیا۔ کورٹ میں ان کا سٹے تھا، اس سٹے کے باوجود کون ہے وہ جس نے انتقام میں اندھا ہو کر وہ کورٹ کے آرڈرز کی دھجیاں اڑائیں؟ میں کورٹ سے بھی یہ درخواست کرتی ہوں کہ اپنی اس تضحیق کا نوٹس لیں، اور یہ بھی آبویسلی کورٹ میں جا رہے ہیں، کورٹ کا فیصلہ آ گیا، ان کے حق میں آ گیا۔ تو مجھے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ یہ جو شخص ہے جس کا نام عمران خان ہے، وہ پرسنلی بیٹھ کے اس سارے آپریشن کو مانیٹر کرتا رہا ہے، اور پہلے کھوکھر برادران کو PMLN کے بہت سارے جو ممبران قومی اور برادران کو PMLN کے بہت سارے جو ممبران قومی اور صوبائی اسمبلیز ہیں، اور جو ہمارے سینیٹرز ہیں، بہت سارے ممبرز کی طرح ان کو بھی پہلے دباؤ میں لانے کی کوشش کی گئی، ان کو بھی ہر جلسہ، ہر جلوس کے موقع پر ان کو یہ کہا گیا کہ آپ قیادت کے بیانیے سے اختلاف کر لیں، آپ پارٹی کو چھوڑ دیں، آپ قیادت کو چھوڑ دیں،
آپ ایکٹیویٹیز میں حصہ نہ لیں، آپ زیر زمین چلے جائیں. بہت دھمکاتے بھی رہے، لیکن انہوں نے جب پارٹی قیادت اور نواز شریف کا ساتھ چھوڑنے سے انکار کر دیا تو پھر یہ انتقامانہ کارروائی ان کے خلاف کی گئی. میں اس کی سختی سے مذمت کرتی ہوں، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ کفر کا نظام، جیسے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا کہ کفر کا نظام چل سکتا ہے، ظلم کا نظام نہیں چل سکتا. تو جو سٹینڈرڈز یہ خود آج سیٹ کر رہے ہیں، ہم نے تو برداشت کر لیے. ہماری اللہ کے فضل و کرم سے 4 سال کی جبر کے باوجود، ظلم کے باوجود، انتقام کے باوجود مسلم لیگ نون سٹینڈز یونائٹڈ. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نواز شریف کے بیانیے پر انہوں نے لبیک کہا اور اپنی وفاداریاں تبدیل کرنے سے انکار کر دیا. مسلم لیگ کی ہسٹری کے اندر شاید یہ پہلی مرتبہ ہے کہ مسلم لیگ نے ظلم کے آگے، جبر کے آگے، حکومت وقت کے آگے جھکنے سے انکار کر دیا، ٹوٹنے سے انکار کر دیا. تو یہ تو ایک تاریخی ناکامی ہے جو عمران خان کو اور اس کے سارے حواریوں کو فیس کرنی پڑی. انشاءاللہ تعالیٰ آگے بھی ناکام ہوں گے. لیکن میں ایک اور بات بتا دوں کہ مسلم لیگ نون ایک وہ جماعت ہے جس کی جڑیں ہیں عوام کے اندر. اس میں یہ افضل کھوکھر صاحب اور سیف کھوکھر صاحب جیسے وفادار میاں صاحب کے بااعتماد ساتھی بھی ہیں، اور مسلم لیگ نون کی پورے پاکستان کے اندر بہت مضبوط جڑیں ہیں ماشاءاللہ. لیکن تحریک انصاف کا ایسا کچھ نہیں ہے. وہ ایک ون مین شو پارٹی ہے، اور جب وہ انسان کمزور ہوگا، ختم ہوگا، جو کہ ہمیں نظر آ رہا ہے، تو یہ پارٹی ٹوٹ کے بکھر جائے گی. مسلم لیگ نون پہ توجہ کرنے کی بجائے ذرا اپنی توجہ آپ کائنڈلی اپنی جماعت کی طرف کریں. اور یہ جو 15-16 لوگوں کا کل گروپ ہے جس نے اپنی ہی پارٹی کے اوپر تحریک وہ جو ایک عدم اعتماد کا جو انہوں نے اظہار کیا، اب اپنی پارٹی پہ توجہ دیں، کیونکہ آگے جب الیکشن آ رہا ہے اور لوگوں کو نظر آ رہا ہے کہ الیکشن، جنرل الیکشن آنے والا ہے، تو اس کے اندر کوئی بھی تحریک انصاف کی ٹکٹ لینے کو تیار نہیں ہوگا. تبھی آپ یہ دیکھیں گے کہ نہ یہ کوئی جلسہ کر سکتے ہیں، نہ یہ عوام کے اندر جا سکتے ہیں. جب بھی یہ ان کے وزراء اور یہ عوام کے اندر جاتے ہیں، ان کو بہت بڑے ریاکشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اور آگے جو حالات ان کے لیے آ رہے ہیں، اس کے لیے ان کو اپنی پارٹی پہ توجہ دینی چاہیے. مسلم لیگ نون کو چھوڑ دیں، اس میں یہ تاریخی ناکامی اور شرمندگی کا سامنا کر چکے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کا بڑا فضل ہے، مسلم لیگ نون آج بھی پوری آب و تاب کے ساتھ کھڑی ہے. انہوں نے پوری 4 سال سے ہتھ کنڈے آزما لیے، کچھ کامیاب نہیں ہوا. انشاءاللہ تعالیٰ اب ان کی اپنی باری ہے. میڈم یہ جو پی ڈی ایم والی باتیں ہیں، جو عدالت میں جا رہے ہیں، کیا یہ ذاتی حیثیت میں عدالت جائیں گے یا مسلم لیگ نون اس کیس کو ٹیک اپ کرے گی؟ نہیں، مسلم لیگ نون تو سیاسی طور پہ اس کیس کو ٹیک اپ کرتی ہے. جو اگریوڈ پارٹی ہے، جو افیکٹڈ ہے، آبویسلی کورٹ تو وہی جائیں گے. میڈم یہ جو لیکن ہماری پوری مورل سپورٹ، سیاسی سپورٹ، جماعت کی سپورٹ، لیڈرشپ کی سپورٹ ان کے ساتھ ہے. میڈم اور میرے کسی بھی رکن پر جہاں ظلم ہوگا، جہاں زیادتی ہوگی، میں چپ نہیں رہوں گی، میں ان کے ساتھ کھڑی ہوں گی. میڈم کیونکہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پہ بہت بڑے جلسے ہوئے اور حکومت اب کہتی ہے کہ پی ڈی ایم جو ہے وہ آپس میں ان کے اب جھگڑے ہو گئے ہیں. یہ حکومت کی خالی خام خیالی ہے. اور دوسری بات یہ کہ 2021 آپ سمجھتے ہیں کہ یہ الیکشن ایئر ہے؟ حکومت کی خام خیالی نہیں ہے، یہ حکومت کی خواہش ہے جو دم توڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے. ظاہر ہے پی ڈی ایم ایک 10 جماعتوں کے اوپر مشتمل ایک الائنس ہے، جس میں ہر جماعت کا اپنا منشور ہے، ہر جماعت کا اپنی سوچ ہے، ہر جماعت کا اپنا ایجنڈا ہے. لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ مثالی اس وقت جو ہے وہ کوآرڈینیشن ہے. ہر ایشو کو بیٹھ کے ہم ڈسکس کرتے ہیں اور کوئی ill فیلنگ نہیں ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے. اگر سوچ کا، رائے کا اختلاف ہوتا بھی ہے تو وہ اس کو ہم بڑے اچھے طریقے سے بیٹھ کے افہام و تفہیم کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں، حل کرتے ہیں. اور جہاں تک حکومت کا سوال ہے تو حکومت کی وہ کیا کہتے ہیں نا کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. یہ ان کی خواہش تو ہو سکتی ہے کہ پی ڈی ایم میں کوئی کریک نظر آ جائے یا پی ڈی ایم کے اندر کوئی ان کو تھوڑا بہت بھی جھول نظر آ جائے، لیکن انشاءاللہ تعالی حکومت کی یہ خواہش کبھی پوری نہیں ہوگی. میڈم یہ بتائیے گا کہ جسٹس صحیح برادران پر برا وقت آتا ہے، رانا ثناء اللہ پنجاب کی سطح پر آتے ہیں، آپ آ کر انہیں ریسکیو کرتی ہیں. ان کی بات جو ہے دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ لاہور کی سطح پر کوئی ایسی موومنٹ جو ہے جو آپ کے ساتھ کھانا پکانا کھڑے ہیں، ان
शीट के हवाले लाहौर कर दें ताकि किसी और को रेस्क्यू करने ये तो पहुंच जाएं अगर कोई इनको रेस्क्यू करने नहीं आ रहा। अच्छी तजवीज़ दी आपने, लीडरशिप तक पहुंचाती हूँ। अच्छा मैडम ये बताइएगा कि एक कमेटी बनाई गई है ब्रॉडशीट के हवाले से जिसमें जस्टिस रिटायर्ड ब्रॉड शीट नहीं, उसका नाम है फ्रॉड शीट। ब्रॉडशीट जो भी है अजमत सईद साहब को बनाया गया है। क्या आप समझते हैं कि कोई नई एक जाल बनाया जा रहा है मियां नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून के खिलाफ? नहीं, ये जाल नया नहीं है, जाल बहुत पुराना है। ये जाल के अंदर बहुत बड़े बड़े सुराख हो गए हैं, जिसको फंसाने की कोशिश करते हैं, ये जाल उलट के उन्हीं के ऊपर आता है। तो जस्टिस अजमत सईद साहब जो है उनको कौन नहीं जानता कि कितनी उन्होंने नेक नामी कमाई थी जब वो सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज थे, और उन्होंने जिस तरह से पर्सनली ज़ाती तौर पे असरअंदाज होकर उन्होंने JIT बनवाई। उन्होंने व्हाट्सएप कॉल्स की, जिस JIT को बदनाम ज़माना JIT को आज साहबज़दा JIT के नाम से याद किया जाता है, उसके बानियों में उनका नाम शामिल था। और उन्होंने पर्सनली व्हाट्सएप कॉल्स की और उन्होंने डिफरेंट जो महकमे थे जहाँ से उन्होंने अपने मेंबर्स लेने थे JIT के, तो उन्होंने अपनी ज़ाती पसंद नापसंद वो लोग जो उनके ज़ेर असर थे, जिनके साथ वो काम कर चुके हुए थे, जिनको वो समझते थे कि वो उनके मनपसंद फ़ैसले देंगे, उनके इन्फ्लुएंस में हैं, उन्होंने ज़ाती तौर पे इदारों को व्हाट्सएप कॉल्स करके उनके नाम JIT में शामिल करवाए। तो वो जो एक मुंतखब हुकूमत के ख़िलाफ़ साजिश थी, एक मुंतखब वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ साजिश थी, उसमें वो बहुत बड़ा उसका हिस्सा थे, उसके करता धरता थे। और उस वक्त वो जब ये चीज़ ओरिजिनेट की, ये ब्रॉडशीट वाली, उस वक्त वो NAB के ऑफिसर थे, NAB के ओहदे पे फाइज थे, वो उसके लाने वालों में से थे। तो जो शख्स इस सब चीज़ का ज़िम्मेदार हो, जो पाकिस्तान के अरबों रुपए जो हैं वो एक फ़्रॉड की नज़र कर दिए गए। और क्या नाम है जी कल उनका जिसका स्टेटमेंट आया था, नहीं, फारूक आदम साहब। कल फारूक आदम साहब ने खुद ही कह दिया कि हमारे जो सारी वो $1 अरब का जो एक मुज़िका ख़ेज़ एक इल्ज़ाम नवाज शरीफ पर लगा था, बाकी सारे इल्ज़ामात की तरह, उसकी कलई उन्होंने खुद ही खोल दी। उन्होंने कहा जी वो स्पेकुलेशंस पे बेस्ड था। तो अब आप खुद ही सोच लें कि इन्होंने ये नवाज शरीफ को बदनाम करने के लिए एक नया स्कैंडल खोलने की कोशिश की थी, लेकिन उल्टा वो इनके सर पे पड़ गया। अभी तो इन्होंने बहुत सारे इस सवालात के जवाब देने हैं कि किस तरह ये पैसा अप्रूवल के बगैर, अवाम के इल्म में लाए बगैर रातों रात ये ट्रांसफ़र किया गया UK की UK में पाकिस्तानी हाई कमीशन के अंदर के अकाउंट में। और लंदन कोर्ट का फ़ैसला आने से पहले इसको ट्रांसफ़र किया गया। पाकिस्तान के अवाम की जो खून पसीने की कमाई है, मैं उसकी बात कर रही हूँ, और इसलिए ट्रांसफ़र किया गया कि आओ और इसको ज़ब्त कर लो, सिर्फ इसलिए कि आप ये नहीं बताना चाहते थे लोगों को कि नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ जो JIT रिपोर्ट जिसके ऊपर ये बेस था वो गलत थी, और अगर ये हक़ाइक़ सामने आ जाते तो नवाज शरीफ एग्ज़ोनरेट हो जाता। उसको एग्ज़ोनरेशन से बचाने के लिए आप और अपने आप को, अपने इल्ज़ामात को झूठा साबित होने से बचाने के लिए, अपने आप को शर्मिंदगी से बचाने के लिए आपने इतना बड़ी रकम पाकिस्तान के अवाम की आपने बर्बाद कर दी। और फिर ना सिर्फ ये कि बर्बाद कर दी, आपके हुकूमत के बड़े बड़े अफसरान वहाँ पे रेस्टोरेंट्स में बैठकर मौसवी साहब से कमीशंस मांग रहे थे। आपने वो तब भी नहीं बख्शा पाकिस्तानी अवाम के पैसे को। तो इन चीज़ों का हिसाब तो आपको देना चाहिए पड़ेगा। और कभी ऐसा हुआ है कि कभी किसी हाई कमीशन के इस तरह से अकाउंट्स जो हैं वो सीज़ हो जाएं? ये तो पाकिस्तान में जिस तरह ये मलेशिया में पहली मर्तबा जो वो लीज़ ना जमा होने की वजह से पाकिस्तानी तैयारे को कब्ज़े में ले लिया गया, वहाँ पे 166 जो हमारे पाकिस्तानी बहन भाई जो पैसेंजर्स थे उनको उसका खमियाजा भुगतना पड़ा। और जिस तरह अब यूनाइटेड नेशंस ने ये कह दिया है कि हमारे जो लोग हैं वो पाकिस्तानी एयरलाइंस पे PIA पे सफ़र नहीं करेंगे, इसी तरह आपने हर जगह पाकिस्तान को बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन फ्रॉड शीट के में जितना बड़ा स्कैंडल सामने आया है
اور آپ اب دیکھیں یہ جس کو نالائق اعظم کہتے ہیں، اس نے ایک ٹویٹ کر دی کہ بڑی ذوق و شوق سے پہلے براڈ شیٹ کو کھول رہے تھے، جب پتہ چلا کہ اوپر ہی سر پہ آ گئی ہے، اپنے ہی منہ پر آ گئی ہے، تو ٹویٹ کی کہ میرا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ آپ کا لینا دینا ہے، آپ کو جواب اس لیے دینا پڑے گا کیونکہ آپ اس اسکینڈل کے باوجود اس کے کرتا دھرتا کو پرائم منسٹر ہاؤس میں بلا کر ان کے ساتھ میٹنگز کرتے رہے۔ کیا ان میٹنگز میں ڈسکس ہوتا، یہ عوام کو پتہ چلنا چاہیے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ایک دن یہ حقائق سامنے آئیں گے۔ جسٹس عظمت سعید صاحب کی جہاں تک آپ نے بات کی، وہ شوکت خانم کے بورڈ کے ممبرز میں سے ہیں، تو اوبویسلی جنہوں نے نواز شریف کے خلاف جو بھی سازش میں شامل رہا ہے، اس کو واجد ضیاء صاحب کی طرح اور باقیوں کی طرح اس کو ریوارڈ کرنا تو ضروری ہے۔ تو یہ اگر ریوارڈ کرنے کے لیے کیا ہے تو جو سازش کا ایک بہت بڑا ایلیمنٹ ہے، اگر آپ اسی کو اپنے خلاف تحقیقات کرے گا، کیونکہ وہ تو اس میں شامل رہے۔ تو میرا تو خیال ہے کہ عزت سے جسٹس عظمت سعید صاحب کو اس سے ریکیوز کرنا چاہیے اپنے آپ کو، اور ان کو یہ کہنا چاہیے کہ میں کیونکہ خود اس میں انوالوڈ ہوں اس لیے آپ مجھے سپیئر کریں، ورنہ پاکستان کی عوام کے سامنے پھر کچھ اور حقائق جو کہ اس وقت شاید ہم نہیں لا سکے سامنے، پھر وہ ہمیں لانے پڑیں گے۔ کس طرح جسٹس عظمت صاحب نے پرسنلی اس وقت